السلام علیکم ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے اگلے سال جنوری میں عام انتخابات کی نوید کے باوجود انتخابی مطلع ابر آلود ہے۔ خدشات کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، تحفظات کی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے اور قیاس آرائیاں آگ بگولے بن کر خوف و ہراس پھیلا رہی ہیں۔ بے یقینی کے اس موسم میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اس بیان کے چیئرمین پی ٹی آئی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ان کے ساتھیوں کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں نے سیاسی منظرنامے پر طوفان بپا کر دیا۔ نگران وزیر اعظم کا امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیا گیا یہ انٹرویو موضوع بحث ہے اور سیاسی حلقوں میں جے بگوئیاں پر شروع ہو چکی ہیں کہ آیا یہ معمول کا ہلکا پھلکا بیان ہے یا مستند کاکڑ فارمولا، اور کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ 2024 کا الیکشن چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر ہوگا۔ نگران وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی اراکین توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، تاہم ایسے ہزاروں کارکن جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین سمیت کسی بھی سیاستدان کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی پر قانون پر عمل یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جیتنے سے روکنے کے لیے انتخابات میں فوج کی جانب سے دھاندلی کی بات غیر معقول ہے۔ انتخابات فوج یا نگران حکومت نہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کا موجودہ سربراہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہی مقرر کردہ ہے تو وہ کیوں ان کی مخالفت کرے گا۔ ادھر پی ٹی آئی نے نگران وزیر اعظم کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ان سے وضاحت مانگ لی ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف یا ان کی پارٹی کے بغیر کروایا گیا الیکشن غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہوگا۔ عوام ایسے انتخابات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی ترجمان نے مزید کہا کہ انوار الحق کاکڑ بطور نگران وزیر اعظم اپنی حکومت کو شرانگیز منصوبوں سے الگ کریں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کاکڑ فارمولا چلے گا یا نہیں اور 2024 کا الیکشن مائنس پی ٹی آئی چیئرمین ہوگا یا نہیں۔ لیکن یہ بات پشت دیوار ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے مستقبل قریب میں سب اچھا نہیں، ان کے سامنے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ سینئر صحافی حسن ایوب نے اپنی ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ڈیل مستقبل میں ملنے کا دور دور تک امکان ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، مطلب انہیں کوئی ریلیف نہیں ملنے جا رہا۔ یہی نہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت کا لب و لہجہ بھی چغلی کھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نیا سیاسی اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے، اس میں پی ٹی آئی چیئرمین کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ناظرین، یہ وہی سیاسی اسکرپٹ ہے جس کی پیش گوئی کئی مہینے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین کے سابق قریبی ساتھی فیصل واوڈا اور سینئر اینکر پرسن حامد میر نے کر دی تھی۔ موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے۔ ہمایوں صاحب، شکریہ آپ کا۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھ دی ہے سینیٹر صاحب، کاکڑ فارمولا بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ جو مسکرینٹس ہیں ان کو تو ہم الیکشن کا حصہ نہیں بننے دیں گے، ان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر۔ فیصل واوڈا کا بیان پڑھ کے سنا دیا۔ حامد میر کہتے ہیں ان کو علم ہی نہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ، مشکلات مزید بڑھیں گی۔ تو سینیٹر صاحب، کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن کا حصہ ہوں گے آپ بشمول آپ کے چیئرمین؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے وہ لوگ الیکشن کرائیں گے تو پوری دنیا اس الیکشنز کو مانے گی نہیں۔ نمبر 2، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے الیکشنز کروا لیں گے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ بالکل اسی طرح کی حالات رہیں گے، اسی طرح ہی سب کچھ رہے گا۔ آپ یہی سمجھ لو کہ جیسے اس وقت حالات ہیں، جیسے پچھلے 16 مہینوں میں تھے، اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ کوئی گورنمنٹ، دنیا کے کوئی شخص بھی اس گورنمنٹ کو سیریسلی نہیں رہے گی اگر تو یہ مائنس پی ٹی آئی یا مائنس عمران خان یا مائنس لیڈرشپ کر لیں گی۔ اب جو ایک خطرہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو ان کا مطلب ہے، جو بعض لوگوں نے نجی محفلوں میں بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرح ہوا ہے کہ ڈاکٹر ہمایوں کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹی ہے اور ان کے ساتھ 100 نامعلوم افراد ہیں، تو وہ 100 نامعلوم افراد وہ لوگ ہوں گے جن کو پی ٹی آئی ٹکٹ ایشو کرے گی، تو ان کو اٹھا لیا جائے گا یا ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھا لے گی اور ان کو پوچھ گچھ کرے گی اور
ان کو تنگ کریں گی. تو اگر اس طریقے سے آپ نے کام کرنے ہیں تو پھر تو آپ یہ سمجھ لو کہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلٹی کسی لحاظ سے بھی آئے گی, کیونکہ اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایک پرسیپشن بھی ہوتا ہے, اور پرسیپشنز جو ہوتی ہے نا اس پہ آپ اپنے یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں جو کرپشن پرسیپٹیو انڈیکس جو ہوتا ہے وہ بھی پرسیپشن ہی ہوتی ہے. کیا اتنی کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پرسیپشنز کے بیسس پہ پھر آپ لوگ کچھ کر نہیں سکو گے, پھر آپ کی اس بیسس پہ آپ لوگوں کی اسٹیبلٹی کی. اس وقت نا آپ پڑھ رہے ہیں کتابی باتیں, حقیقت آن دا گراؤنڈ آپ کے لوگ اٹھا لیے گئے, پارٹی آپ کی تقریباً ڈسممبر ہو چکی ہے, تتر بتر ہو چکی ہوئی ہے. اب ایسے میں آپ اب ہاں ایک جو انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے پارٹی کا وہ بھی قائم نہیں ہے, چیئرمین تک اندر ہے, وائس چیئرمین بھی اندر ہے آپ. سر الیکشن کیسے لڑیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا, کیسے فرق نہیں پڑے گا سر جب ایک پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ ہی موجود نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ فرق نہیں پڑ رہا, آپ کو کون کہہ رہا ہے یہ کتابی باتیں؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں, یہ 6.1 جی ڈی پی سے 0.29 جی ڈی پی یہ کتابی ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں جو آپ کا جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے 45% یا 35% پہ آپ کا انفلیشن چلی گئی یہ کتابیں ہیں؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں جو آپ کا ایکسپورٹ ڈراپ ہو گیا 28 بلین سے 20 بلین پہ چلا گیا یہ کتابی ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں جو آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری مائنس میں چلی گئی ہے کتابی ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں جو لارج سکیل انڈسٹری کی جو گروتھ ہے وہ -18% پہ چلی گئی یہ کتابی ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں آپ کے ریمیٹنسز تقریباً 30% گر گئی ہیں یہ کتابی ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں آپ کو مجبوراً ابھی جو پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کو بیل آؤٹ اس لیے ملیا کہ پاکستان سے ان لوگوں نے چوری چھپے وہ کرنے کے, صحیح ہے یا غلط ہے چھوڑ دو, لیکن اس وقت دنیا میں یہ بات تو مشہور ہو رہا ہے, ہر ٹیلی ویژن پروگرام جو انٹرنیشنل ہے اس میں یہ چیز جاری ہے, یہ کتابی ہیں. دیکھیں آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے اور اگر آپ نے اس ملک کی سالمیت کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل پہ چلنا ہوگا. آپ کو ایک عام معافی کے لحاظ سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے انہوں نے پورے فتح مکہ کے بعد ہر ایک کو معافی دے دی تھی. آپ نے جس کو فالو کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ میں کہا گیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات یہ ہوئی تھی کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی, ہر ایک انسٹیٹیوشن جنہوں نے غلطیاں کی ہیں آپ ان کو سامنے لائے, وہ اپنی غلطیاں مانے, عوام سے معافی مانگے. اچھا اس کے بعد آپ یو این ڈی پی کی رپورٹس دیکھ لیں. یو این ڈی پی کہتا ہے کہ جی آپ کی جو اشرافیہ ہے وہ اشرافیہ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں کون سے 4 لوگ ہیں. اس میں مینلی جو ہے پرائیویٹ آپ کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس میں آپ کا یہ جو پولیٹیشینز ہیں, اور اس میں آپ کے سول ملٹری بیوروکریسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں 17.5 بلین ڈالرز کے تحت وہ ہر سال استعمال کرتا ہے. اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 20% جو سب سے مالدار لوگ ہیں اور جو 20% بات یہ ہے غریب صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ آج آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. جب آپ حکومت میں تھے نا سر تو یہی اپوزیشن جو تھی اس وقت کی آپ سے یہی بات کرتی تھی, آپ کہتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. ایک وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے. اچھا ٹھیک ہے کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ آپ کو فرق اس سے نہیں پڑتا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں اس گراؤنڈ ریالٹی کی جس کا آپ کو ابھی سامنے ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں ان کی کارکردگی. گراؤنڈ ریالٹی سر یہ ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گے کیسے؟ آپ کے ساتھ جو ابھی آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے بھلے غلط ہو رہا ہے لیکن آپ کی پارٹی تو ڈسممبر ہو رہی ہے نا, آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ اچھا الیکشن میں ہم جائیں گے کیسے؟ دیکھیں ہم لوگ تو اپنے ٹکٹس دے دیں گے کہ بھائی یہ اور ان کو ہے. رہی بات یہ کہ کیا ہمیں الیکشن کمپین ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, جو حالات لگ رہے اس میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اجازت مطلب ایک قسم کا ون وے اور اندر وے اجازت نہیں دیں گے. لیکن کیا ہمیں اجازت کی ضرورت ہو, کیا ہمارے الیکشن کمپین کی ضرورت ہوگی؟ ہمارے الیکشن کمپین کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ ہمیں خود باہر نکل کے ووٹ دیں گے. جو آپ نے دیکھ لیا ابھی گلگت بلتستان میں ہوا ہے, جو آپ نے دیکھ لیا آپ کو وہاں پہ ہوا ہے کیا کہہ سکتے ہیں کے پی میں جو لوکل باڈیز کی ہوئی ہے, کوئی الیکشن کمپین نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں. تو یہ ہے, تو اس وجہ سے جن کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی وہ سارے جیتیں گے, جہاں سے ان کو ٹکٹ ملے گا سارے جیتیں گے. ابھی بات آ جاتی ہے کہ آگے حالات کیا ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
اگر ہماری عدلیہ وہ کام نہ کرے جو 1980s کی عدلیہ نے ایک یا اس سے پہلے والی عدلیہ نے ایک سب سے مشہور لیڈر کو سب سے جو پاپولر لیڈر تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور آج سارے کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. کیا آج ہم لوگ اسی کو ریپروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ کریں؟ اگر ہم وہ لوگ نہ کریں, آپ کے خدشات ہو سکتے ہیں ابھی تک ایسا ہوا نہیں. یہ کیا الیکشن کا بوائیکاٹ بھی مد نظر ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ ماضی میں کر چکے ہوئے ہیں, دوبارہ کریں گے ایسا؟ پاکستان تحریک انصاف نے 2008 میں جو بوائیکاٹ کیا تھا وہ آن پرنسپل کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی ہم سب لوگوں نے مل کے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم لوگ جس طریقے سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں مشرف کے ہوتے ہوئے ہم لوگ الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. وہ ایز یوزول پاکستان مسلم لیگ نون اپنے جو ورڈ آف آنر ہے, پہلے تو ورڈ آف آنر ہے ہی نہیں, اگر ورڈ آف آنر جو بھی تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے ورڈ آف آنر سے پیچھے نہیں ہٹی. انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا, انہوں نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا. کیوں؟ ان پرنسپل ڈیسیژن یہ تھا کہ ہم ایک عامر کے ہوتے ہوئے ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے جو ایک عامر کرا رہا ہے. یہ ایک پرنسپل ڈیسیژن تھا. انفارچونیٹلی وہی جو باریاں لینے والی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا, انہوں نے تو باری لینی تھی کہ وہ نہیں ہوتے وہ جو کونے میں وہ کون سے ہوتا ہے کونا کھیل رہے ہوتے کہ جگہ کونا خالی ہونا تو ایک بندہ اندر گھس جائے. ان لوگوں نے تب کے حالات ٹھیک ہے مشکل ہوں گے, لیکن آج تو اس سے زیادہ مشکل ہے. اس وجہ سے انفارچونیٹلی ہم لوگ 2008 کے الیکشن سے باہر رہ گئے تھے اور وہ لوگ اندر چلے گئے تھے. تو آپ اگر دیکھیں ان پرنسپل ڈیسیژنز ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہیز آلویز اسٹوڈ. آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آپ سپیچز آج سے 20 سال پرانی والے اٹھا لیں اور آج کی اٹھا لیں, کوئی بیچ میں چینج نہیں ہے, وہی ایگزیکٹلی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹے. ان کا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میں ٹرک میں جاؤں گا تو ٹرک کی بجائے وہ ٹریکٹر پہ جا رہے ہیں, اگر ٹریکٹر مل گیا یا ہچ ہائیک کر کے جا رہے ہیں, لیکن وہ ڈیسٹینیشن انہوں نے اپنا نہیں بدلا. انہوں نے کہا تھا کہ میں جب ہوں گا میں اس ملک کو کسی اور ملک کی غلامی سے نہیں ہونے دوں گا. اس نے یہی کہا, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ یورپین یونین کون ہوتی ہے ہمیں یہ ڈکٹیٹ کروانے والی کہ آپ اس چیز کی مخالفت کرو, حالانکہ کسی اور ملک کو وہ نہیں کہہ رہے. ہمیں کیوں کہہ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ ہم یو ایس ہمیں کہتے کہ بھئی ہمیں یہ جگہ دے دو. اس سے پہلے جب ہم نے یو ایس کے لیے کیا تھا تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں 80,000 لوگ اپنے لوگ ہم نے ان کے لیے قربان کر دیا, اور انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ ڈو مور کا ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ایک اور کام جو کہ موجودہ نگران گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, حالانکہ نگران حکومتوں کے ایسے مینڈیٹ ہوا نہیں کرتے, لیکن پچھلی گورنمنٹ قانون سازی کر کے کچھ مینڈیٹس دے کے گئی تھی, وہ ہے پرائیویٹائزیشن, نجکاری. کیا ہمارے اداروں کی, وہ ادارے جو سفید ہاتھی بن چکے ہوئے ہیں, ان کی نجکاری ہو پائے گی؟ بات کریں گے اس حوالے سے اس وقفے کے بعد. ناظرین, نگران حکومت نے حکومت کی ملکیت میں موجود 27 اداروں کی نجکاری کا منصوبہ بنا لیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ نجکاری کے بعد بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جن شعبوں میں موجود اداروں کو نجکاری کی جا رہی ہے ان میں ریل اسٹیٹ, توانائی, ہوا بازی اور صنعتی شعبے شامل ہیں. اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر کی نجکاری ہو رہی ہے, پی آئی اے کے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری ہو رہی ہے, خود پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے, پاور پلانٹس اور بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کی جا رہی ہے. اب سے کہ نجکاری کے اس عمل سے سرکار کو کتنی رقم ملے گی اور اس رقم سے کتنے دن تک گزارا ہو سکے گا, کیونکہ پاکستانی معیشت کو جو مسائل لاحق ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں. پاکستانی معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے پاس اس وقت کوئی ذریعہ نہیں ہے. پاکستانی معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ چند لوگ مراد حاصل کرتے ہیں اور اس کی قیمت 24 کروڑ عوام ادا کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اشرافیہ 17 ارب ڈالرز کی مراد لیتی ہے. پاکستانی روپوں میں یہ رقم 4,250 ارب روپے بنتی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر ایک بار پھر خصوصی ٹیرف کے لیے لابنگ کر رہا ہے. یہ ایکسپورٹرز مراد تو لیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں. ایکسپریس ٹریبیون کی ہی خبر کے مطابق
ایکسپورٹرز کو 4 سال میں 1.5 کھرب روپے کا فائدہ ہوا، لیکن انہوں نے صرف 74 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ اس 74 ارب کے مقابلے پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے کتنا ٹیکس دیا؟ 264 ارب روپے۔ یہ ہے پاکستانی معیشت کا اصل مسئلہ۔ جو مالدار ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، جو تنخواہ دار ہے اس سے ٹیکس زبردستی وصول کیا جاتا ہے۔ پاکستانی معیشت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نہ طاقتور ٹیکس دیتے ہیں، نہ اقتدار والے ٹیکس دیتے ہیں، نہ پراپرٹی ڈیلر ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہی زمیندار ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہی دکاندار ٹیکس دیتے ہیں۔ IMF بھی کہہ چکا ہے کہ غریبوں کو بچانا ہے تو امیروں پر ٹیکس لاگو کرنا ہوگا، لیکن امیر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستانی معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سرکاری ادارے بہت ہی زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ روزنامہ دی نیوز کی خبر کے مطابق اس سال کے اختتام تک PIA کا خسارہ 800 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ صرف یہ نقصان پورا کرنے کے لیے PIA کو اگلے 100 سال درکار ہیں۔ وابڈا اور بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیاں 880 ارب روپے خسارہ کرتی ہیں، 600 ارب روپے کے لائن لاسز اور 589 ارب روپے کی بجلی چوری اس کے علاوہ۔ ناظرین، پاکستانی معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حکمرانوں نے بجلی کی کمی کا عارضی حل نکالا اور وہ عارضی حل مستقل مسئلہ بن چکا ہے۔ بجلی بنانے کے لیے نجی کاروباری افراد کو اپنے پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی۔ یہ پاور پلانٹس درآمدی ایندھن سے بجلی بناتے ہیں اور ان پاور پلانٹ سے حکومت نے جو معاہدے کیے تھے ان میں یہ شق لکھ دی گئی تھی کہ بننے والی بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، بجلی کا پیدا ہونے والا ہر یونٹ حکومت کو خریدنا پڑے گا اور اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاور پلانٹس کو 6 سال میں 955 ارب روپے کی اضافی ادائیگیاں کی گئیں۔ پاکستانی معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مافیاز ہیں جو حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں، جسے شوگر مافیا نے پہلے حکومت سے کہا کہ ملک میں چینی سرپلس ہے، ہمیں برآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر حکومت نے 2.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ چینی ملک سے باہر چلی گئی تو ملک میں چینی کی کمی ہو گئی، چینی کی کمی ہونی تو چینی مہنگی ہوئی اور پھر حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اب تو چینی امپورٹ کرنا پڑے گی۔ یہ ہے پاکستانی معیشت کا مسئلہ۔ یہاں صرف ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہے سے سالانہ 60 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستانی معیشت کو نجکاری کی نہیں، ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ تو کیا سرکاری ادارے بیچ کر پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور بیچ کر بھی سکون نہ پایا ناظرین تو پھر کدھر جائیں گے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سوال یہی ہے، کیا ان اداروں کا بیچ دینا پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کر دے گا؟ پاشا صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر آپ؟ رحمان الرحیم، یہ پورا حل تو نہیں ہے مگر ایک آغاز ہے۔ دیکھیے ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں کمرشل خاص طور پہ، جس میں PIA اور پاکستان سٹیم ملز تو 2015 سے اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوئی ہے اور اس کے باوجود ہم نے وہاں امپلائمنٹ رکھا ہوا ہے۔ اور PIA کا جو اس وقت خسارہ سالانہ تقریباً 40 سے 50 ارب تک پہنچ چکا ہے اور جو ان کا جسے ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں وہ تقریباً 750 ارب ہے۔ دیکھیے پرائیویٹائزیشن لاس میکنگ انٹرپرائزز کرنے میں ہمیں کچھ چیزیں البتہ سوچنا پڑتا ہے۔ ہم یہ نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں پرائیویٹ مونوپولیز کھڑی ہو جائیں، کارٹیلز بن جائیں۔ تو البتہ آج پوزیشن یہ کہ پاکستان میں مختلف ایئر لائنز کام کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب PIA کا مونوپولی تھا پاکستان میں ایئر ٹریول کا، اب وہ ختم ہو چکا ہے، تو کمپٹیشن فیس کرے گا جو بھی نیا اونر آئے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں، جو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، تو ان کی ایفیشنسی میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو اگر ہم پرائیویٹ اونرشپ اور مینجمنٹ کی طرف چلے جائیں اور جو بوجھ ہمارے بجٹ پہ ہے وہ کم ہو۔ لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ ری سٹرکچرنگ کے بغیر اب آگے کیسے بڑھیں گے؟ طاقتور طبقہ ریفارم کرنے نہیں دے گا، ٹیکس دینا نہیں چاہتا، وہ یونینیں بن جاتی ہیں سر۔ اب جو مرات یافتہ طبقہ ہے جو UNDP کی رپورٹ کے مطابق 17 ارب ڈالرز کی سالانہ مرات لیتا ہے، وہ کیا اپنی مرات کو لیٹ گو کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرنے دے گا سر۔ تو سر یہ پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ہمیں مسئلے کا پتہ ہے لیکن اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی بہت مسئلے ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے سر؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ UNDP کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کا لیڈ آتھر کون تھا؟
आपको पता है? उनका नाम है डॉक्टर हफीज पाशा। कुछ एहसास हुआ? मैं नुमाया कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। और इस वक्त ये जो अदाद शुमार किए गए थे यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, इसमें जो हमने एक लिहाज से जो मराद दिए हुए हैं हमारे एलीट को, हमारे अमीर तबके को, उस वक्त 17 अरब डॉलर के लगभग थे। आज हमने जब अपडेट किया है पिछले दिनों में और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जी, हमारा अंदाजा अब यह है कि ये 25 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। इसमें इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। अब मैं आपको 2-3 नुमाया एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक तो आपने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का खुद जिक्र किया। इस वक्त आपकी रेवेन्यू 3 अरब रुपए है मुश्किल से, और आपका अगर आपने इसको नॉर्मल पर्सनल इनकम टैक्स में ले आते जी, तो तकरीबन 260 अरब की रेवेन्यू हो सकती है। अच्छा, और आप ये सोचिए कि मुल्क के सबसे अमीर जमींदार हैं, 1% हमारे काश्तकार जो हैं उनके हाथ में 22% जमीन और अच्छी जमीन उनके पास है। तो सबकी आमदनी लाखों में है। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाइए, दूसरा एक सेक्टर जिसमें आप देखेंगे कि नुमाया तौर पर मराद दिए गए हैं, और वो है आपका प्रॉपर्टी का शोबा, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी। आज पोजीशन ये है कि बेशुमार हमने पेपर पर तो टैक्स मौजूद हैं। आपका सबसे पहले तो रेंटल इनकम टैक्स है, फिर आपका अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है, फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी है ट्रांजैक्शंस पर, फिर आपका जो है सबसे अहम वो है कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर्टी पर। तो मुख्तलिफ टैक्सेस लॉ में तो मौजूद हैं, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, मगर कलेक्शन निहायत कम है। इन 4-5 टैक्सेस से मिल मिलाकर 120 अरब मिलता है, और हमारा एस्टिमेट ये है कि कम से कम अगर मराद कम किए जाएं, एग्जेम्पशंस कम किए जाएं, रेट्स में कुछ इजाफा किया जाए, कैपिटल वैल्यू टैक्स प्रॉपर्टी पर लगाया जाए जो कि वेल्थ टैक्स के बरक्स है, तो नतीजा ये होगा कि आपके रेवेन्यू 650 अरब तक जा सकती है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको दे दूं जी, और वो है बड़े बड़े दुकानदार। रियल हमारा जो रिटेल का सेक्टर है, होलसेल का सेक्टर है, वहां भी बहुत बड़ा गैप है रेवेन्यूज में। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप टैक्स के निज़ाम को बेहतर कर लें तो कम से कम आपके रेवेन्यूज में तकरीबन 4,500 से 5,000 का इजाफा हो सकता है, जबकि इस साल का टारगेट आपका तकरीबन 9,000 अरब है। इतना मार्जिन। ये बताइएगा, पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी होता कितना है, उसका हुजम क्या है? ब्लैक इकोनॉमी का पाकिस्तान में कितना हुजम है सर, और फिर रोकें कैसे इसको? बात दरअसल ये है कि हमने माशाल्लाह जब मैं हुकूमत में था 90s में जी, तो हमने एक निज़ाम डेवलप किया था जिसका नाम हम कहते हैं आज विदहोल्डिंग टैक्स। इस निज़ाम से हमने टैक्स इवेजन को काफ़ी कंट्रोल किया है, मगर उसके बावजूद अभी भी इवेजन काफ़ी मौजूद है, और ख़ास तौर पे आपके जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, जिसमें होलसेल रिटेल ट्रेड है, जिसमें प्राइवेट सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह, कम से कम 800 से कम 1,000 अरब मिनिमम टैक्स इवेजन में खो देते हैं। अच्छा, और इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा, बैंकिंग से रिकॉर्ड्स आपको बेहतर हासिल करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। सारा फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा सर, एक और सेक्टर जो हमारे सर्कुलर डेट में बहुत इजाफा करता है वो है आईपीपीज को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स। सर, आईपीपीज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कितना बोझ बनते हैं, ये कारखाने किस हद तक मुअस्सर हैं, और अगर जान छुड़ानी है इनसे तो वो कैसे मुमकिन है?
یہ اس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ان کا جو اگریمنٹ ہمارے ساتھ ہے اس کے تحت انہیں ہم ایک کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ ایک فکسڈ ریٹرن آن کیپٹل انویسٹڈ ہم دیں گے 17-16%، اور یہ ٹیکس فری ہوگا، اور اگرچہ کیپیسٹی یوٹیلائز نہیں ہوئی تو اس کے باوجود ان کو پوری ریونیو ملے گی۔ تو یہ چیزیں آپ ملا لیں تو صرف ٹیکس کا جو ایگزمپشن ہے وہ تقریباً 200 ارب کے لگ بھگ بنتا ہے، اور جو ایکسٹرا ان کو ریونیوز دیے جا رہے ہیں وہ تو 400 سے 500 ارب کے لگ بھگ ہیں۔ اب پرابلم صرف یہ ہے کہ اس آئی پی پیز میں کافی حصہ جو ہے وہ فورن آئی پی پیز کا، خاص طور پہ پچھلے سالوں میں چائنیز آئی پی پیز کا ہے۔ اب ان کے ساتھ انٹرنیشنل اگریمنٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں تو کتنی گنجائش ہے اس میں میں کہہ نہیں سکتا، میرا خیال یہ ہے کہ we have to be careful۔ بٹ جو ڈومیسٹکلی اونڈ آئی پی پیز ہیں ان کا جو اگریمنٹ کا دور ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، ری نیگوشیٹ کریں اور آپ ان کو کمٹمنٹ یہ کریں کہ جو ایکچوئل آپ کے سیلز ہوں گے اس پہ ہم پروفٹ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، بٹ ناٹ آن کیپیسٹی۔ اس لیے کہ وہ اس وقت پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف 70% کیپیسٹی استعمال ہو رہی ہے بجلی کے شعبے میں، اور 30% پر ایکسٹرا پیمنٹ تقریباً کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر نامناسب۔ اچھا سر، جو اب حالیہ طور پہ ڈالر مافیا کو جو ہاتھ ڈالا گیا ہے، بڑا انکنونشنل طریقہ تھا ذریعے ڈالر مافیا کو قابو کرنے کے لیے، وہ کیا مستقل حل ہے؟ کیا ایسے ہی ڈالر کنٹرول ہو سکتا تھا؟ پرماننٹ حل یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیز میں دیکھیے، اسمگلنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ملک کا جو ٹیرف ہے اور پاکستان میں جو آپ کا ٹیرف ہے، فرض کیجئے کہ ہندوستان میں چینی پر ٹیرف جو لگا ہوا ہے وہ 30% ہے، تو جو یہاں سے اسمگل کرا اس کو ہونے چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے پورے سارک کے ایریا میں ایک پورا ہم نے ایک اسپیشل فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہوا تھا، وہ اس وقت ختم ہوا جب ہندوستان نے کشمیر کو انیکس کر لیا اور ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ختم کر لیا۔ تو آپ کو اپنے پالیسیز، خاص طور پہ ٹریڈ پالیسیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ریجنل انٹیگریشن پراپر آن پیپر، اور دوسری طرف آپ کا جو فارن ایکسچینج کا نظام ہے اس میں اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ نظام کے تھرو ایکسچینج کمپنیز آپریٹ کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا بینکس بھی شریفانہ انداز اختیار کریں گے، یا پچھلے دنوں ہم نے خود یہ دیکھا تھا کہ بینکس نے بھی تھوڑی سی گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نظام جو ہے وہ مستحکم ہو، انسٹیٹیوشنز قائم بہتر ہوں، پالیسی خاص طور پہ ٹیرف پالیسیز وغیرہ اپروپریٹ ہوں، اور وقتاً فوقتاً یقیناً آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ایڈمنسٹریٹولی کہ حالات خراب تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں، مگر ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس ہیو ٹو بی کمبائنڈ with appropriate policies and reforms۔ بہت شکریہ جناب حفیظ پاشا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، دین کی تعلیم دینے والا استاد ہی جلاد بن گیا، یہ افسوسناک کہانی آپ کو بتاؤں گا اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، افسوس صد افسوس، ایک اور نام نہاد دینی مدرسے میں قہر ٹوٹ گیا۔ دین کے ایک اور نام نہاد استاد نے ظلم ڈھا دیا۔ لاہور کے علاقے ملت پارک میں 3 روز پہلے مدرسے کے قاری کے ہاتھوں لہو لہان ہونے والا قرآن کا ننھا طالب علم سسک سسک کر موت کی وادی میں اتر گیا۔ پولیس کے مطابق قاری شعیب نے 13 سالہ انس کو بارش کے دن چھٹی کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ سنگدل نے بچے پر ڈنڈوں کی بارش کر دی اور وحشیانہ انداز میں زمین پر پٹختا رہا۔ پولیس نے ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا، جبکہ بچے کو اسپتال داخل کرا دیا گیا جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسی مہینے لاہور کے علاقے سمن آباد میں بھی ایک مدرسے کے پرنسپل اور قاری نے 10 سالہ طالب علم فیضان کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد
ہوا میں اچھال دیا جس سے بچے کا سر پنکھے سے جا ٹکرایا اور اس کے دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے پرنسپل قاری عبدالودود اور قاری حبیب کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی سال جولائی میں اسلام آباد کے ایک مدرسے میں بھی 12 سالہ طالب علم کو وہ حبس بے جا میں رکھ کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد قاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، ملک میں جہاں ایک طرف دینی مدارس اور جامعات کا ایک مربوط نیٹ ورک موجود ہے جو قرآن و حدیث کی ترویج اور اشاعت کے لیے پیش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں دوسری جانب گلی گلی 2 کمروں پر مشتمل نام نہاد مدارس بھی کم نہیں ہیں جو دین کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 1 لاکھ مدارس ہیں جہاں 50 لاکھ طلباء اور طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 2022 میں مدارس میں جنسی تشدد کے 120 جبکہ 2023 میں 60 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ عموماً غریب خاندانوں کے بچے ہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سروے کے دوران پتہ چلا کہ ایسے خاندانوں کی اوسط آمدن محض 23,000 روپے ماہانہ ہے اور ان خاندانوں کو اسکول اور مدرسے دونوں تک رسائی حاصل تھی، لیکن ان میں سے 52% نے مدرسے جبکہ 47% نے اسکول کو ترجیح دی۔ 43% نے کہا کہ وہ مذہب کی وجہ سے اپنے بچے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، جبکہ 35% نے اس کی وجہ معاشی صورتحال بتائی۔ سروے کے مطابق ایسے خاندانوں میں بچوں کی بڑی تعداد ان کے مدرسے میں جانے کا امکان بڑھا دیتی ہے۔ شومِ قسمت کے قرآن مجید سے محبت کرنے والے والدین اپنے بچوں کو بڑے ارمانوں کے قرآن کا حافظ بنانے کے لیے نام نہاد مدارس میں بھیجتے ہیں اور پھر لاشیں وصول کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت جن مہمانوں نے جوائن کیا ہے وہ میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بچے کے والد عاصم صاحب موجود ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں مفتی زبیر صاحب بھی جوائن کریں گے۔ عاصم صاحب، مفتی زبیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے افسوس، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس قدر آپ کے لیے کٹھن وقت ہے، آپ والد ہیں، آپ نے ایک بچہ کھویا ہے اپنا، یہ ماجرا تھا کیا؟ یہ واقعہ پیش کیسے آیا سر؟ کہ اصل میں یہ ہے کہ ایک دن کی چھٹی پہ جو بارش والے دن انہوں نے چھٹی کی ہے بچوں نے، اگلے دن بچے اسکول گئے ہیں، 2 بیٹے جا رہے ہیں میرے نا اسکول ادھر مدرسے میں، تو ایک بیٹا جو بڑا ہے وہ 2.5 سال کا، 2.5 سال ادھر پڑھا ہے، اس کا 22ویں پارے پہ تھا، چھوٹا جو ہے وہ دوسرے پارے پہ ہے۔ اچھا جی۔ تو بارش سے اگلے دن مدرسے میں گئے ہیں اور اس کے ساتھ جاتے ساتھ ہی وہ بیٹھ گئے ہیں، اپنا سبق یاد کرنا شروع کیا۔ قاری صاحب تھوڑا لیٹ آتے ہیں، قاری صاحب جیسے آئے ہیں انہوں نے بولا جی آپ ایسا کریں، جا کے نا اسٹکیں لے کے آئیں ادھر سے پکڑ کے مارنے والی۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، سہم گیا بچہ کہ میں اب اسٹک لے ہوں، اپنے آپ کو مجھے ہی مار پڑنی ہے۔ جیسے وہ اسٹک لے کے آیا، اس کو کہتے ہیں یہ اسٹکیں ماری ہیں اس کے ہاتھوں پہ زور زور سے، 4-5 اسٹکیں ماری ہیں، دوسرے بھائی پہ بھی ماری ہیں، اس پہ بھی، اس کی ٹانگوں پہ بھی ماری ہے انس کی۔ دوسرے کا نام محمد اشر ہے، وہ دوسرا پارہ پہ تھا۔ اور یہ جو مار کے اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھا، اس نے پارہ شروع کیا، اتنا زیادہ خوف و راز میں آیا، وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے بے ہوش ہوا اس کو اٹھا کے اس کو تھوڑا بہت سیدھا کرتے رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہوا، تو اس کو اٹھا کے کمرے میں لے گئے، بجائے اس کو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل کال کرنے کے اس کو اندر لے گئے کمرے میں لے جا کے دروازہ بند کر دیا۔ اور وہ جو اندر گئے ہیں تو اس کے بعد اس کی 2-3 چیخوں کی آوازیں آئی ہیں۔ چھوٹا بھائی اس نے سنا ہے کہ وہ میرا بھائی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ وہ بھاگ گیا بیچارہ، آگے دروازہ بند تھا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ واقعہ ہے 7:30 بجے کا، 7:30 سے لے کے 11 بجے تک وہ بچہ اندر تھا۔ بعد میں باہر آئے ہیں، چھوٹے بھائی کو بولتے ہیں بچے یہ جو آپ کا بھائی ہے وہ ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں تو گھر جاؤ، گھر جا کے آپ نے جو ہے نا یہ ماما کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ واقعہ، ٹھیک ہے؟ وہ گھبرا جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس لیے نا آپ خبردار، اس کو دھمکایا اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اس نے جا کے بیچارے نے ایسے ہی جا کے کہہ دیا کہ اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ جا کے کہیں کہ جو ہے نا وہ اس نے کوئی وہ کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، تو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ رہا۔ تو بچہ ادھر تشدد میں بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، قاری صاحب کے 2 قاری صاحبان کے پاس، قاری ابراہیم اور قاری شعیب کے پاس۔ اور جیسے ہی وہ گھر گیا، وہ جا کے بیچارے نے بتایا کہ ادھر ہی رہا ہے۔ وہ جب 1 بجے 1 بج گیا، اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ افسوس، صد افسوس۔ مفتی صاحب یہ کیوں اس ظلم کو روکنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب مدارس میں ہوتا ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے
علماء مل کے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں مذمت نہیں کی جاتی اس کی، جس شد و مدد سے آپ باقی معاملات کی مذمت کرتے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ نے جس واقعے کا ارشاد فرمایا کہ بچے کو پٹائی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس سے بچے کی موت واقع ہو گئی، سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں یہ واضح طور پہ کہہ دوں کہ سخت افسوسناک، سنگین، ہولناک، بہیمانہ واقعہ ہے، حرام اور شدید حرام اور بالکل ناجائز۔ اسلام، شریعت، قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس استاذ نے پٹائی کی، جس استاذ نے تشدد کیا، نہ صرف یہ کہ اس کو گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سزا دی جائے اور سخت ترین سزا دی جائے۔ قانون اور عدالت کو حرکت میں آنا چاہیے، فوری جسٹس اور فوری انصاف ملنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا اسپیسیفک ایک واقعے سے متعلق۔ اب آپ نے ایک بات کی کہ اگر مدارس کے اندر تشدد ہوتا ہو، میں اس سلسلے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات واضح طور پر ذہن میں رکھیں کہ میں مدرسے اور اسکول میں تفریق کا قائل نہیں ہوں۔ اسکول بھی میرا ہے، مدرسہ بھی میرا ہے، کالج بھی میرا ہے، یونیورسٹی اور مدرسہ اور دارالعلوم، یہ سارے مدارس میرے ہیں۔ ان سب جگہوں پر پڑھانے والے جتنے بچے پڑھتے ہیں وہ سب میرے بہن بھائی ہیں۔ لہٰذا ایک تو میں یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، میں کیوں تفریق کروں؟ میں ذمہ داری کالج کی بھی لیتا ہوں، یونیورسٹی کی بھی لیتا ہوں، مدرسے کی بھی لیتا ہوں، ان سب کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں۔ یہ سب میرے ہیں، میرے ٹیکس کے اور میرے پیسے سے اور میرے چندے اور میرے ڈونیشن سے چلتے ہیں۔ ظلم ہے، تشدد۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے اس طرح کے تشدد کے حوالے سے؟ واضح طور پر ایک نہیں کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شاگرد کو یا بچے کو تشدد کا نشانہ بنائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ لوگ تمہارے تابع ہیں، جب لوگ زمین کے کنارے کنارے سے اپنے کجاووں اور سواریوں کو تھکا کر علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان آنے والے طلباء اور شاگردوں کے حق میں میری طرف سے شفقت کی، رحمت کی، خیر کی وصیت قبول کرو۔ خیر کی وصیت ہے نا، تشدد کا تو کہیں کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، نہ سنت میں ہے نہ صحابہ کی سنت میں، کہیں ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ تو محمد عاصم صاحب، میں عرض یہ ہے کہ جب آپ نے تشدد دیکھا، خود وٹنس کیا، تو آپ نے قاری صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو کیا گیا تھا آپ کو، کیوں آپ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ میں اس ملک میں نہیں تھا، میں یو اے میں تھا، دبئی میں تھا۔ مجھے ادھر واٹس ایپ آتا ہے ان کا 1:45 بجے کہ جی آپ کے بچے کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، اب وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو صحیح ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا تھوڑا بہت دل گھبرایا تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے ڈرپ شپ لگوائی ہے ڈاکٹر سے، تو اب وہ آرام کر رہا ہے۔ میں کہا میری بات تو کراؤ اس سے۔ وہ بولتا ہے کہ یار بات کیا کروانی ہے، وہ سویا آرام کر رہے ہیں، ہم بھی اب آرام کرنے لگے ہیں، تو آپ خیریت سے ہیں، آپ ہی کام شام کریں اپنا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم ایسے گزرتا جا رہا ہے اور ٹائم گزر کے چلا گیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اثر تک چلا گیا ہے ایسے ہی تسلیاں دیتے ہوئے۔ تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں نے اسے بولا ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے جا رہے، 1122 پہ کال کرو۔ کہتا ہے جی 1122 پہ کال نہیں کروں گا، ادھر میڈیا وغیرہ آ جاتا ہے، پولیس آئے گی، وہ انوالو ہوگی، تو ہمارے اوپر پہلے ہی ایسے بہت سے کیس بنے ہوئے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی ایسے ایک انہوں نے کسی کے ساتھ تشدد کیا تھا چند 2-3 ہفتے پہلے۔ اچھا، یعنی یہ اس طرح کا عادی لوگ ہیں یہ۔ ماں کی کیا حالت ہے محمد عاصم صاحب؟ آپ کیا، آپ کا انصاف کی امید ہے آپ کو؟ سر جی اس سے کڑی سزا جتنی اسے ہونی چاہیے، جو قتل کی سزا ہوتی ہے نا دفعہ 302 لگتی ہے، وہ اس پہ لگنی چاہیے، اور یہ لگ گئے اور اس کو کیفر کردار پر پہنچے، اس کو سزا، اس کو پھانسی ہو، جو قتل کی سزا ہوتی ہے وہ ہو، تب ہمیں کچھ تھوڑا بہت سکون اور دل کو ملے گا۔ اس کی ماں کی بھی ریکویسٹ ہے آپ کے میڈیا والوں سے، اور یہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ جنہوں نے ٹریٹمنٹ کی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ادھر ہاسپٹل میں۔ انتہائی افسوس کا اظہار کروں گا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، لیکن شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔